بھی ہو گئی. مدرسے میں اور بھی بچے پڑھتے تھے. جو بچے پڑھتے تھے ان کے کھانے کا کہیں نہ کہیں انتظام ہوتا تھا. وہ بچے کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور یہ بچہ اس کے کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے. دائیں دیکھتا ہے نہ اس کی ماں نظر آتی ہے, بائیں دیکھتا ہے اس کا باپ بھی نظر نہیں آتا. جو ماں پیار سے کہتی تھی بیٹا آؤ کھانا کھا لو, بیٹا نہیں کھاتا تھا. ماں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره حل حلاله وحرم حراما أدخله الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور صدر محترم, میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں اور جو منتشر ہے وہ بھی اکٹھا ہو کر بیٹھ جائے. بہت تھوڑی سی بات ہے. یہ مفتی صفوان صاحب اور مولانا نے بڑی قیمتی واقعات حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے. میری کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن بڑوں کا حکم ہے. امتحان کی طرف سے چند کلمات کہتا ہوں کہ کچھ کمی ہوگی وہ یہ حضرات جو اس کو تشریف فرمائیں. عزیز دوستو, یہ محفل قرآن کی, یہ مجلس قرآن کی. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا. اس قرآن کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا. سخت سردی کے موسم میں جب وحی کا نزول ہوتا تھا, ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا, اس حال میں آپ پر وحی اترنے لگی. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ران چور کی چور ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جاری فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اور آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ہے اس کے خطبات صرف انبیاء ہوا کرتے تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو اپنے نبی کی امتوں کی زبان پر بھی رکھا. لیکن آج ہمیں اس انعام کو لینا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. پچھلی آسمانی جو کتابیں تھی اس میں تو لوگوں نے تحریف کر ڈالی. جب کوئی امیر شخص پیسے والا آتا تھا تو ہاتھ رکھ کر کے مسائل کو چھپا لیا کرتے تھے, یا سو پورا لگنے کی باری آتی تھی تو سیٹ پتلی سیٹ 100 لے کر اس پر کوڑے لگائے جاتے تھے اور پیسے تکیے کے نیچے دبا لیے جاتے تھے. یہ کیا ہے؟ مداخلت دین ہے. دین میں خرد کر کے بڑوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا تھا, اور جب کوئی غریب آتا تھا تو وہ پھٹ جاتا تھا, 100 لاٹیاں ماری جاتی تھی, سولی دی جاتی تھی, سنگسار کیا جاتا تھا. جو بھی کے ساتھ ان کو دینی ہوتی تھی دیتے تھے, شہر بدل کر دیتے تھے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. 1400 سال سے یہ قرآن چل رہا ہے, ہماری زبان پر جاری ہے. دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے, لیکن ایک حرف اس میں کسی نے خود نہیں دیا, کسی کے اندر مطابقت اور صلاحیت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے سے کرائی ہے. ایک 10 سال کا بچہ ہے وہاں پورا قرآن ہے اور قرآن پر پڑھتا ہے. آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو مکاتب اور مدارس میں قرآن کریم کے حفظ کرنے کے لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو بچہ مدرسہ جانے سے کتراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس ماں کی گود میں پلا ہے وہ اپنی ماں کی گود چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کی ماں کی محبت اسے تڑپا رہی ہے کہ میں ماں کو چھوڑ کر کے مدرسہ کیسے جاؤں, اور ماں کا دل بھی تڑپ رہا ہے کہ میرا بچہ مجھے چھوڑ کر کے مدرسے میں کیسے رہے گا. یہاں میرے بازو میں سوتا تھا, میں رات کو دن اسے پیار کرتی تھی, اسے اچھے کھانے کھلاتی تھی, اپنے ہاتھ سے کپڑا کھل کر کے اسے صاف ستھرا پہناتی تھی. اسی طرح کی کوئی تکلیف اس کی جو ہوتی تھی تو میں برداشت نہ کر پاتی تھی. آج میرا بچہ مجھے چھوڑ کر کے مدرسے میں جا رہا ہے. ہفتے کے دن آئے گا, 20-15 دن کے بعد آئے گا, کبھی 1 مہینے کے بعد آئے گا. اور جو بچے دور پڑھنے چلے جاتے ہیں ششماہی امتحان میں سالانہ میں گھر آتے ہیں, ماں کا بھی دل تڑپتا ہے, باپ کا بھی تڑپتا ہے, بھائی کا بھی تڑپتا ہے, اس بچے کا بھی تڑپتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جائے. لیکن یاد رکھیے اس پر اللہ کتنا انعام دیں گے, اللہ تعالیٰ ہی بخشے اس کو جانے. ایک بزرگ خواجہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کے تھے. ان کے ابا ان کو پکڑ کر کے مدرسے میں لے جانے لگے تو ماں نے پوچھا بھی کہاں لے کے جانے, کہا اس بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. ماں نے کہا اتنا سا معصوم بچہ ابھی اپنے سے کپڑا بھی نہیں پہن پاتا اور کپڑ بند بھی نہیں باندھ پاتا, اپنے سے اچھے سے کیا ہے وہ بیٹھ بھی نہیں پاتا اور اچھے سے قیام بھی نہیں کر پاتا, اور لوگوں کی تمیز بھی اس کے اندر رہی ہے. اتنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو آپ اتنی دور مدرسے میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس باپ نے کہا کہ آج اس بچے پر صبر کر لو, تمہارا دل رو رہا ہوگا, بچے کا بھی دل رو رہا ہوگا کہ میں معصوم ہوں اور چھوٹا ہوں, ماں کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے, لیکن بچے کو میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں. آج بچے اور ماں اور باپ کا دل کر دے گا. اس پر جو ہے رحمت برسے گی اللہ کی جو رحمت ہم لوگوں پر ہوگی اس دن انشاءاللہ ہمیں رونا نہیں پڑے گا. اس معصوم سے بچے کو مدرسے میں لے کے جاتے ہیں. مدرسے میں جب لے کے گئے محترم صاحب سے کہا یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو مدرسے میں داخل کر لیجیے, اس کو میں حافظ قرآن بناؤں گا. وہ ٹائلس نہیں تھی, سنگمرمر نہیں لگا تھا, اسی طرح کی مٹی کا مدرسہ تھا, قبیلے تھے, منڈئی تھی, بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, کوئی فرش نہیں تھا. بچے کو وہاں پہ چھوڑا. محترم نے کہا بچے کو حافظ قرآن کیسے بناؤ گے, یہاں پر مطلب کا کوئی انتظام نہیں ہے, یہاں پہ کھانا نہیں بنتا ہے, تو کھانے کا انتظام کرو. تو ہم بچوں کو مدرسے میں داخل کر لیں. باپ نے کہا کہ میں اس کو حافظ قرآن بنانے کے لیے لایا ہوں, اس کے کھانے کی ذمہ داری, کھلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے, کھلانے نہیں لایا ہوں, حافظ قرآن بنانے آیا ہوں. بچہ باپ گزرا تو بچہ رونے لگا کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کے جا رہا. پوچھو آبا و اجداد سے, پوچھو ان ماں سے جن کے پاس بچے اپنی ماں کو چھوڑ کر کے مدرسے میں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ قرآن پڑھیں گے, وہ اللہ کا کلام سیکھیں گے, وہ قیامت کے دن خود اپنی سفارش کریں گے اور اپنے والدین کی اور 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کروائیں گے جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا, جن کا جہنم میں جانے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہوں گے. وہ بچہ گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بڑا انعام فرمائیں گے. وہ بچہ اسی لیے مدرسے میں جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے, سب کچھ قربان کر کے. بچے کو باپ جب چھوڑ کے جاتا ہے, باپ کی آنکھوں اور بچے کی آنکھوں, لیکن وہاں بھی وہ قرآن بننے آیا ہے, بڑی قربانی ادا کر کے آیا ہے. بچہ قرآن لے کے بیٹھتا ہے. مثال کے طور پر 11 بجے ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے, چھٹی ہو گئی, مدرسے میں اور بھی بچے پڑھتے تھے. جو بچے پڑھتے تھے ان کے کھانے کا کہیں نہ کہیں انتظام ہوتا تھا. وہ بچے کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور یہ بچہ اس کے کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے. دائیں دیکھتا ہے تو اس کی ماں نظر آتی ہے, بائیں دیکھتا ہے اس کا باپ بھی نظر نہیں آتا. جو ماں پیار سے کہتی تھی بیٹا آؤ کھانا کھا لو, بیٹا نہیں کھاتا تھا, ماں کو اپنے ہاتھ سے گرا تھی, میرے پیارے بچے کھانا کھا لے, تو بڑا ہوگا میری خدمت کرے گا, تو بڑا ہوگا تم اپنے باپ کی خدمت کرو گے.
کے پیارے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا لو اور اپنے جسم کو بڑھاؤ، طاقت پیدا کرو، اللہ کا کلام سیکھو، اللہ کا قرآن سیکھو۔ وہ پیارا سا بچہ دائیں بائیں اپنی کہیں ماں کو تلاش رہا ہے، کہیں باپ کو تلاش رہا ہے، ایک پیاری سی بہن کو تلاش رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا ہے۔ اس کے رونے کی جو آواز آتی ہے، سامنے ایک گھر ہوتا ہے، ایک بڑھیا اس کے رونے کی آواز سنتی ہے، اس بچے کو بلاتی ہے کہ بیٹا یہاں آؤ، اور تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بچہ گیا اس بوڑھی ماں کے پاس، کہا کہ میرے والد صاحب مجھے حافظ قرآن بنانے کے لیے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں اور میرے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بڑھیا نے اس بچے کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ ماں جیسے گلے لگاتی ہے بچے کو، اس طریقے سے اس بچے کو پوری ماں نے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، جب تک تم حافظ قرآن نہیں ہو جاؤ گے میں تمہیں کھانا کھلاتی رہوں گی۔ میں بوڑھی ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، شوہر تھا وہ زمین کے نیچے چلا گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ آؤ میں 2 روٹی بناتی ہوں، گھر میں کام کس کر کے آتی ہوں، اس سے 2 روٹی بناتی ہوں، ایک خود کھاتی ہوں، ایک روٹی بچ جاتی ہے، تو روٹی تم کھا لینا۔ وہ بچہ کھانے کے وقت جب پہنچتا تھا تو وہ ماں دروازے کے لا کے اس کو روٹی دیتی تھی۔ اس طریقے سے وہ بچہ اس بوڑھی کے پاس جاتا رہا اور کھانا کھاتا رہا۔ اس بوڑھی کا بھی انتظام ہو گیا کہ اس کی روٹی کھانے لگی، اس بچے کا بھی انتظام ہو گیا، اس کو کھانا ملنے لگا۔ ایک اس وقت کو یہ پہنچا کہ جس دن یہ بچہ حافظ قرآن ہو رہا تھا، جس دن اس کا آخری سبق تھا، اس دن اس کے اپنے استاد کو آخری سبق سنا کر کے یہ بچہ اس بوڑھی ماں کے پاس جاتا ہے جو اسے روٹی کھلاتی تھی اور دوڑ کر اس بوڑھی ماں کے پاس جا رہا ہے۔ آج بوڑھی ماں کو بتاؤں گا کہ تم مجھے روٹی کھلاتی تھی۔ آج وہ بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، اس بچے کو اللہ کا نور حاصل ہو گیا، اس بچے کو اللہ تعالیٰ کا کلام حاصل ہو گیا، اس بچے کے سینے میں اللہ نے قرآن کے الفاظ لکھ دیے، اس بچے کے ذہن میں اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اس بوڑھی ماں کے پاس اس کی چوکٹ پر جب یہ بچہ پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ 3-4 لوگ اس کی چوکٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے؟ کہا ان لوگوں نے بتایا کہ بوڑھی ماں جو تمہیں کھانا کھلاتی تھی اس کا بھی تھوڑی دیر سے انتقال ہو گئے۔ ادھر اس بچے کا آخری سبق مکمل ہوتا ہے، ادھر اس بوڑھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، حافظ قرآن کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے، آج حافظ قرآن کا باپ جو ہے وہ انجینئر ہے، سبزی بیچتا ہے، بازار میں دکان کرتا ہے، وہ حافظ نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، وہ کوئی بزرگ نہیں ہے، لیکن ایک حافظ قرآن کا باپ ہے، انجینئر ہے، وہ جہاز چلاتا ہے، وہ زمین کا کاروبار کرتا ہے، وہ بازار میں دکان کرتا ہے، وہ کسی بھی طریقے کا جائز و تجارت کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبے پر رکھیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں سے پوچھیں گے، ارے بھائی جنتیوں تمہاری کیا کیا خواہشیں ہیں، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو جنتی اپنی خواہش کو وہاں پہ ظاہر کرے گا، لیکن حافظ قرآن کا باپ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو حافظ قرآن بھی نہیں تھا، لیکن میرے مثال کے طور پر ایک بیٹا تھا جو حافظ قرآن تھا، میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ مجھے اس سے ملا دیجیے، وہ میرا بچہ کہاں ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ حافظ قرآن کا باپ حافظ قرآن سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ملا دو۔ پتہ یہ چلے گا حافظ قرآن جو تھا اس کا مرتبہ نیچے ہے اور حافظ قرآن کا باپ اس کا مرتبہ اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ حافظ قرآن کا باپ درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ میں تو حافظ نہیں تھا لیکن آپ نے حافظ قرآن سے زیادہ میرا مرتبہ کیسے بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ حافظ قرآن کے باپ کو نیچے اس کی اولاد کے ساتھ نہ ملاؤ، الحمدللہ بھی ضروریتوں کے تحت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے بیٹے کو بھی اس کے باپ کے ساتھ ملا دو۔ قرآن کی آیتیں اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اولاد اور باپ اجداد میں سے جس کا مرتبہ اونچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضروریت کو بھی یا اس کے آباء اجداد کو بھی اسی اونچے مرتبے کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو بہرحال حافظ قرآن کا باپ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو حافظ نہیں تھا، حافظ نیچے چلا گیا، میں اوپر کیسے آ گیا؟
گے تیرا انتقال جب تیرے بیٹے کا تیرے باپ کا انتقال کب ہوا؟ وہ کہے گا مثال کے طور پر میں 20 سال کا تھا، میرے ابا رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے تو کتنے سال زندہ رہا؟ کہے گا اللہ تعالیٰ میں 50 سال تک زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو مصلے پر سورہ یاسین پڑھتا تھا، جو تو تراویح میں قرآن پڑھتا تھا، جو سورہ رحمان پڑھتا تھا، جو سورہ طه پڑھتا تھا، اور جو سورہ کہف پڑھتا تھا، اور جو مصلے پر بیٹھ کر کے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، اور جو جا کر کے مسجدوں میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، درس قرآن دیتا تھا، اس کی برکت سے جتنا بھی دور ہوئی زمین پر قرآن پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے درجے کو بلند کرتا جاتا ہے۔ کیا ابھی ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہیں گے اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اے حافظ قرآن، اے حامل قرآن، جو قرآن کو پڑھتا جا اور مرتبے پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مرتبہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے مرتبے میں نیچے بھی چلے گئے اور ہمارا بیٹا حافظ قرآن وہ اعلیٰ مقام پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بھی اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن سے پڑھنے والے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے سے رکھیں گے۔ عرش کے سائے کے علاوہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ وسیلے میں شرابور ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا وسیلہ، کسی کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جس دن سورج ہمارے سر پہ ہوگا، آج سورج جو ہے آج کتنی اوپر ہے، لیکن ہم جب دھوپ میں آتے ہیں سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوتا تو دھوپ میں ہماری کھوپڑی کھول جاتی ہے۔ جس دن سورج ہمارے سر سے نیزہ سوا نیزہ اوپر ہوگا، اس دن ہماری کھوپڑیاں اس میں جو بوندے ہوں گے گل کر کے پگھل کر کے ہمارے ناک اور کان کے راستے سے باہر آ رہے ہوں گے۔ افراتفری کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے چلا رہے ہوں گے، مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن اس کی عکاسی کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ جس بیوی کے پاس ہم سوتے ہیں، جو بیوی ہم سے انتہا درجے کی پیار اور محبت کرتی ہے، جو شوہر ہمیں پیار اور محبت کرتا ہے، وہ شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ جن اولادوں کے لیے ہم نے دوسروں کی زمینیں ہڑپ لی، دوسروں کی زمینیں دبا لی، دوسروں کے پیسے ہم نے ہڑپ لیے، دوسروں پر ہم نے قبضہ مانگ لیا، ان اولادوں کے لیے ہم نے اپنی عاقبت خراب کر لی، وہ اولاد بھی قیامت کے دن ہم سے چھپ چھپ کے بھاگے گی۔ کہیں میرا باپ، کہیں میری ماں، کہیں میرا دوست مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگے۔ اس دن کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کر لو۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ اور اسی دن اعلان ہوگا اے حامل قرآن تم بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ حامل قرآن ایک طرف ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں حامل قرآن کو ڈھونڈو، حافظ قرآن کو ڈھونڈو۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا ان پر کوئی مہر ہے یا ان کی کوئی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، ان کے پاس سے گزرو۔ حافظ قرآن کے منہوں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، وہ قیامت دن ہوگا۔ اس دن حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ ممتاز رکھے گا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھیں گے، اس کا نور اتنا زیادہ ہوگا جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر آئے۔ آج ہم دنیا کی ڈگریوں کے چکر میں، دنیا کی تعلیمات کے چکر میں پائلٹ بننے کے لیے منع نہیں کیا جاتا، گریجویشن کرنے کے لیے منع نہیں کیا جاتا، IPS بننے کے لیے منع نہیں کیا جاتا، ڈاکٹر بننے کے لیے منع
نہیں کیا جاتا، لیکن دین کو بیچنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اپنے دین کو چھپانے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اپنے اسلام کو پست کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اپنے اسلام کو چھپانے کے لیے منع کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن کا اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد رکھیے دنیا کی آپ کتنی بھی بڑی ڈگریاں لے کر کے اپنی قبروں میں جاؤ گے، فرشتہ آپ کی ڈگریاں نہیں دیکھے گا، فرشتہ آپ کا یہ نہیں دیکھا کہ آپ دنیا میں جہاز اڑاتے تھے، آج دنیا میں بہت بڑے ڈاکٹر تھے، آپ امریکہ کا مریض دیکھتے تھے، فرشتہ تو رب کا مادینوں کا پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کی یہ تصویر ہے کہ آپ پہچانتے ہو، تمہارے بیچ میں جو بھیجا گیا شخص تھا وہ کون تھا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم سے دنیا کی ڈگریوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہمیں دنیا کے جہاز بنانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، میزائل بنانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں آج تھے جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ہمیں تو ہم سے سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے۔ اگر دین اسلام ہوگا تو سبحان اللہ فرشتوں سے اللہ اعلان کروائیں گے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دو، اور اس کے لیے اعلان کر دو کہ یہ سو جائے اس دلہن کی طرح جو بے خوف و خطر سوتی ہے، اس کو صرف اس کا دولہا جگاتا ہے، اس کو کوئی اور نہیں جگاتا۔ قیامت اللہ تعالیٰ جو سب سے محبوب ہے، جو ہمارے دوست ہے، قیامت اللہ تعالیٰ سے جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے تو قبر میں جائے گا، فرشتہ آئے گا۔ ایک بات اور یاد آئی کہ یہ قرآن قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ آج اپنی بیوی کے پاس سوتے ہیں، صبح نیند کھلتی ہے تو بیوی بازو میں ہوتی ہے، آج وہ اپنی ماں کے ساتھ سوتے ہیں تو صبح نیند کھلتی ہے تو بازو میں ماں ہوتی ہے، اپنے دوست کے ساتھ سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو بازو میں دوست ہوتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو بازو میں باپ ہوتا ہے، اپنی دادی اور دادا کے پاس سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو دادی اور دادا پاس میں ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک دن ہم ایسا چھوڑیں گے کہ قبر میں ہماری نیند پوری ہوگی، نہ دادی ہوگی، نہ دادا ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچہ ہوگا، نہ دوست ہوگا، نہ کوئی مونس ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ آنکھ کھلے گی تو قبر میں فرشتہ ہوگا جس کے جو دین میں پختہ ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا، جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا ہوگا، جو نبی کی سنت پر چلنے والا ہوگا، جو زمین پر فخر کے ساتھ نہ چلتا ہوگا، جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتا ہوگا، اس کے لیے اس دن فرشتے دوست اور مونس بن کر کے آئیں گے۔ اس دن قبر میں قرآن دوست اور مونس بن کر کے آئے گا، اس دن قبر میں نماز دوست اور مونس بن کر کے آئے گی، اس دن قبر میں صدقے اور خیرات جس کے گرتے ہوئے بوڑھے کو ہم نے اٹھایا تھا، جن یتیموں بیواؤں بے کسوں کو ہم نے سہارا دیا تھا، ان کی سبزیاں پہنچائی تھی، ان کی عید اور بقرعید کو ان کا خیال کیا تھا، ان کے بھوکے میں ان کو کھانا دیا تھا۔ کل یہ ساری کی ساری نیکیاں قبروں میں ہمیں ان عذاب کے آنے سے گھیر لیں گے۔ ایک طرف سے جب فرشتہ آئے گا تو قرآن کہے گا ادھر جا رہے ہو، ادھر سے انٹری نہیں ہے۔ دوسری طرف سے فرشتہ سر کے پاس سے آنا چاہے گا، وہ نماز روک دے گی، ادھر سے جا رہے ہو، ادھر سے انٹری نہیں ہے، یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، میں اس کی حفاظت کروں گی۔ دوسری طرف سے صدقات اور تیسری چوتھی طرف سے نیکیاں آئیں گی، سوال کرنے والے فرشتوں کی انٹری نہیں ہوگی، وہ واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، ہم نے اپنی زندگیوں کو کہاں کھپا دیا۔ قرآن کہتا ہے ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم فأین تذهبون۔ ایمان والو ادھر جا رہے ہو، وفروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، تم اللہ کے راستے کو، نبی کی سنت کو، قرآن کو چھوڑ کر کے آج یہود و نصارا کے کلچر پر تم چل رہے ہو۔ آج ہماری گاڑیاں جو نبی کے چہرے کی سنت تھی کہاں چلی گئی، نبی کا لباس کہاں چلا گیا، نبی جس طریقے سے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھتے تھے، وہ نمازیں کہاں چلی گئی۔ نبی راتوں میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اتنی دیر تک کھڑا رہتا تھا کہ پاؤں میں ور آ جاتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے نبی آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو بخشا بخشایا بنایا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رب نے میرے لیے معافی کا اعلان کیا ہے کیا میں نماز نہ پڑھ کر کے اس دن اپنی ناشکری کروں؟ میں نماز پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اس رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ خدا کی قسم اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے، ہمارے سینوں میں ایمان نہ ہوتا تو آج ہم کافر ہوتے، آج ہم مشرک ہوتے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انہوں نے ایمان جیسے دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس کی قدر کر لیجیے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی قدر نہیں کی، اگر اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس کی قدر نہیں کی، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو اللہ نے طاقت دی ہے نماز پڑھنے کی، مسجد میں جانے کے لیے اللہ نے تو پاؤں دیے ہیں، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اللہ نعمتوں کو چھین لے گا۔ اور یاد رکھیے مٹے نہ ہوئے دشا کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آج انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون بھی زمین دود ہو گیا، آج زمین پر اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اور نمرود بھی آج زمین پر باقی نہیں ہے، قارون فرعون زمین پر باقی نہیں ہے، شداد جس نے دنیا میں جنت بروائی تھی آج زمین پر باقی نہیں ہے۔ سن لو کان کھول کر کے، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن گھروں میں آج ہم رہتے ہیں ان گھروں میں ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے، آج ہمارے آبا و اجداد اپنی اپنی قبروں میں ہیں، آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے، کل ہم اپنی قبروں میں ہوں گے، ہماری اولادیں ہمارے گھروں میں ہوں گی۔ یہ چمن جو ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے۔ اس چمن میں آئے ہو اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی گزار کے جائیے۔ تو جس دن ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمارے آبا و اجداد ہنس رہے تھے، کوئی خوشیاں بانٹ رہا تھا، کوئی مٹھائیاں کھلا رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ آئے تھے رو رہے تھے، گھر والے ہنس رہے تھے۔ جس دن ہمیں دنیا سے جانا ہو گھر والے رو رہے ہو، لیکن ہم مسکراتے ہوئے دنیا سے تشریف لے اپنی زندگی میں تبدیلی آئی ہے انشاءاللہ۔ ارے بولیے بھائی، آج یہاں سب لوگ وعدہ کر کے جائیے اپنی زندگی میں ہم لوگ تبدیلیاں لائیں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے میں داڑھی رکھ لوں گا دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے کہیں گے تو آج تم اگر رو لو گے دنیا کے سامنے، قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی تمہارا استہزاء کرتا ہے کرنے دو۔ ہمیں تو بہت بڑے بڑے آفیسروں سے، بڑی بڑی کمپنیوں والوں سے واسطہ پڑا ہے، جب وہ دین پر آئے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، آج اللہ نے ان کو بڑی بزرگی سے نوازا ہے۔ کل وہ لاڈو گھڑی پہن کر کے سوٹ بوٹ میں نکلتے تھے، پرفیوم مار کر کے نکلتے تھے، انہیں کوئی سلام نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو بزرگی سے اپنی محبت و ولایت سے آج نوازا ہے۔ کرتا پاجامہ سادہ پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے نکلتے، وہ خود کہتے ہیں کہ آج مجھے جتنی عزت مل رہی ہے کل لاڈو گھڑی سے مجھے عزت نہیں ملتی تھی، میری کاروں میں چلتا تھا مجھے عزت نہیں ملتی تھی، لیکن آج میں نے داڑھی رکھ لی، کرتا اور پاجامہ پہن لیا، اللہ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ ایک ہمارے والد صاحب کے الہباد میں جج ہے، کرتا پاجامہ اس طرح کی ٹوپی، بہترین داڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اگر نماز کی توفیق دیتا ہے تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین دیتا ہے۔ یاد رکھیے باپ کو بیٹے سے ناراض ہوتا ہے گھر سے بھگا دیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہمیں 9:15 بجے پروگرام ختم کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم انہیں قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، من قرأ القرآن فاقتدر، صرف حافظ قرآن ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے۔ جب حافظ قرآن ہو گئے، چاہے گھر لے کے، چاہے عیاشیاں کرے، بازاروں میں جا کر کے غیر محرموں پہ نگاہیں ڈالے، آنکھ مچولیاں کرے، نہیں، قرآن کا جو حق ہو گئے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو یاد کرتا ہے، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، قرآن نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال کرو، یعنی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنے کا وہ کام کریے۔ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے، شراب پینا، جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، زنا کرنا، پڑوسی کو ستانا، رات میں تکلیف کی چیزوں کو ڈال دینا، ان ساری چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دیا، جو ناجائز چیزیں ہیں اس سے بچ جانا۔ وَشَفَّعَهُ فِي عِصْيَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، 10 ایسے آدمیوں کی وہ سفارش
گے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے، لیکن آخر قرآن آئے گا بھیا یہ میرے چچا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، 10 آدمیوں کو وہ جہنم سے بچا لے گا کہ جہنم میں نہ جانے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے، سنت کا حامی بنائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، حفاظ کرام علماء کرام کی ان کو کیا ہے اس کا ادب کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔